اب کچھ بات کرتے ہیں ایم ڈی کیٹ ایگزامز کی۔ بالکل، عدالتی احکامات پر سندھ بھر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالج اور جامعات کے داخلہ ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد کیا گیا اور ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کراچی، حیدرآباد، جامشورو، نواب شاہ، لاڑکانہ اور سکھر میں بیک وقت انعقاد کیا گیا۔ ان کا ایم ڈی کیٹ میں سندھ بھر سے 38,609 امیدواروں نے شرکت کی۔ اچھا، صبح 8:30 بجے امتحانی مراکز پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ آئی بی ایس سکھر کے مطابق پرچہ 200 سوالات پر مشتمل تھا، جس کا دورانیہ 3.5 گھنٹے تھا۔ اچھا، اطلاعات ایسی آ رہی ہیں، اطلاعات کے مطابق پرچہ 2 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ وائس چانسلر آئی بی ایس سکھر یونیورسٹی ڈاکٹر آصف شیخ صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم۔ سر، پچھلی بار ایم ڈی کیٹ کے بڑے مسائل ہم نے دیکھے۔ سب سے پہلا تو ہمارا دس ایئر اٹ واز مچ بیٹر اور بڑے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ سر، پیپر آؤٹ کیسے ہوتا ہے، یہ کہاں سے آؤٹ ہوتا ہے اور یہ رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ۔ اب پیپر کہاں سے آؤٹ ہوتا ہے تو جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ۔ مجھے تو آنریبل ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا 25 اکتوبر کو، اور کہا گیا کہ جی یہ ذمہ داری کراچی آئی بی اور سکھر آئی بی مشترکہ طور پہ نبھائیں، اور پورا کراچی جو ہے وہ کراچی آئی بی دیکھ لے، باقی سندھ کے جو تمام شہر ہیں وہ مجھے کہا گیا سکھر آئی بی کو۔ اس پہ کراچی آئی بی ریفیوزڈ ان رائٹنگ، اور کیونکہ میں سیبا ٹیسٹنگ سروسز کا سی ای او بھی ہوں، اور یہ سیبا ٹیسٹنگ سروسز جو ہے یہ سبسڈری کمپنی ہے سکھر آئی بی یونیورسٹی کی، جو سن 2015 میں بنائی گئی تھی انڈر سیکشن 42 آف ایس سی سی پی، اور ہم تو ٹیسٹ کرواتے آئے ہیں مختلف محکموں کی، جس میں سندھ گورنمنٹ بھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ محکمے بھی ہیں، اور ماضی کے 9 سالوں میں جو ٹیسٹیں کرائی ہیں اس میں کبھی بھی ایک مرتبہ بھی کوئی انگلی نہیں اٹھی گی اور اس طرح کی باتیں کہ پیپر لیک ہوا۔ تو میں نے پھر بینگ اکیڈمیشین، دیکھیں بچوں کا مستقبل ہے، ان کا اکیڈمک کیلنڈر ڈیلے ہوتا ہے، اگر یہ ٹائم پہ رزلٹ آ جاتا ہے اس ٹیسٹ کا تو بچے اس وقت فرسٹ سیمیسٹر کا مڈ ٹرم دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم وائس چانسلرز یا اکیڈمیشنز کوشش کرتے ہیں کہ اکیڈمک کیلنڈر کو انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے اکیڈمک کیلنڈر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں، بڑی مشکلوں سے 10 دن کر کے وہاں پر لاتے ہیں اور اس طرح کا سانحہ ہو جاتا ہے اور پھر 2 مہینے اور ڈیلے ہو جاتا ہے۔ خیر، جب مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی تو سکھر آئی بی اے یونیورسٹی کی اور سیبا ٹیسٹنگ سروسز کی ٹیم پہ مشتمل میں نے اپیکس کمیٹیز بنائیں، سپروائزری کمیٹی بنائیں۔ ہم نے پہلے دن سے ہی یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہمارا پیپر لیک نہیں ہوگا۔ جب انسان کی نیتیں پاک ہوں اور احتیاط کے تمام تقاضے سمجھداری کے ساتھ کیے جائیں تو پیپر کیوں آؤٹ ہوگا۔ میں نے 15-20 دن پہلے سے مختلف ٹی وی چینلز پہ آ رہا تھا، میں نے تو پورے سندھ کے بچوں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ حلف اٹھا لیا کہ میں پیپر آؤٹ نہیں ہونے دوں گا، آخری 2 راتیں نہیں سوؤں گا۔ میں نہیں سویا 48 گھنٹے، میری پوری ٹیم نہیں سوئی۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد اپنی پوری سکھر آئی بی اے یونیورسٹی اور سیبا ٹیسٹنگ سروسز کی پوری ٹیم کا۔ یہ میرے وہ جیم ہیں، وہ ہیرے ہیں جن کے بغیر میں اکیلا یہ ٹیسٹ نہیں کروا سکتا تھا۔ بالکل سر، یہ بتائیے کہ جو پچھلی دفعہ جو کچھ ہوا، پھر سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی یہ آبزرویشن آئی اور اپنے فیصلے میں انہوں نے لکھ دیا کہ کمپرومائز تھے یہ ٹیسٹ۔ اس بار آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ایفرٹس کیے ہیں، لیکن بڑے سوالات لوگوں کے یہ ہیں کہ پہلے جو کچھ ہوا اس میں نمبرز جس طرح دیے جاتے تھے، وہ آپ کے میٹرک کے اور انٹر کے بیس پہ بھی نمبرز وہ کمیولیٹیو ہوتے ہیں، اس کے باوجود 98% لوگ لے رہے ہیں، بچے لے رہے ہیں، تو یہ کیسے، یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا تھا اور اس کو آپ نے کیسے پھر فلٹر کیا ہے اب جو ٹیسٹ؟ دیکھیے جی، اگر کویسچن پیپر لیک ہوتا ہے اور بچوں کے پاس پہلے پہنچ جاتا ہے، کچھ بچوں کے پاس، اور ان کو آنسر کی بھی معلوم ہوتی ہے، تو 200 میں سے 196 تو میرے خیال میں بچوں کی غلطی ہے کہ وہ 4 کویسچن مس کیوں کیے، کیسے مس ہو گیا۔ صحیح۔ اچھا جی، ہمارے اپنے پیپر کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ہم نے اس کو ڈے 1 سے سیکیور کیا تھا۔ اس میں 8 لیئر سیلز کے تھے، جو آپ نے ابھی فرمایا کہ ان کو بالکل سیل کیا گیا تھا، اور جس کمرے میں یہ میں نے آؤٹ سورس کوئی چیز نہیں ہونے دی تھی، ہر چیز سکھر آئی بی اے یونیورسٹی میں اندر ہوئی تھی، اور اس کمرے سے وہ کاغذ کا ٹکڑا باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ وہ بہت اس میں چیکس ہیں، میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، مگر وہ 8 سیلیں جب کل میں نے اپنے جرنلسٹ دوستوں کے سامنے اوپن کی کراچی میں NED یونیورسٹی کے سینٹر پہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ اتنی حفاظت تو ڈالروں کی بھی نہیں ہوتی، آپ نے اس کو کس طرح سے صندوقوں در صندوقوں میں پیک کیا ہے۔
اب جب وہ پیپر بچوں کے پاس جائے گا اور جو تعلیمی نصاب پی ایم ڈی سی نے ہمیں رائٹنگ میں دیا تھا اس سے آؤٹ بھی نہیں ہوگا، تو وہ حقیقی بچے جو پڑھ کے آئے ہیں اور جتنے سوالات ان کو آئیں گے تو وہ یہ 196 تک تو نہیں جائے گی بات، یہ اب نارملٹی ہوتی ہے۔ ہاں جو بیسٹ بچے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ 170 تک بھی چلے جائیں، 75 تک بھی چلے لیکن جائیں۔ ڈاکٹر صاحب پیرل سسٹم کیوں یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو آلریڈی ایک سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے ٹیسٹنگ کا اور ساری چیزیں اسی کو آپ اس کو کنٹینیو آپ یہ کیوں ایک پیرل سسٹم آ گیا پھر اس کو ایک اسٹرکچر کرنا اس کا بڑی مشکل۔ اب یہ تو فیصلہ جی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کی آپ گورننگ کیا باڈی سمجھتے ہیں کا ہے۔ آپ کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انجینئرنگ کی بھی تو ٹیسٹ ہوتی ہے نا، ہر یونیورسٹی خود کراتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا سکھر آئی بی اے یونیورسٹی میں ہماری انٹری ٹیسٹ ہوتی ہے، ہم خود کرواتے ہیں۔ اگر ہر یونیورسٹی اپنی یہ میڈیکل کی ٹیسٹ خود بھی کروا لے تو یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے اور کوئی ناٹ ڈویبل والی چیز نہیں ہے، مگر یہ فیصلہ جو ہے یہ پی ایم ڈی سی کو کرنا ہے۔ میں بذات خود اس نظریے کا ہوں کہ اس ٹیسٹ کو بھی ایک عام ٹیسٹ کی طرح لیا جائے جو یونیورسٹی کی ٹیسٹ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کو آٹومیٹڈ طریقے پہ لے جائیں، کمپیوٹرز میں آپ دیکھیں اسی دن رزلٹ آ جائے گا۔ بالکل جی ہاں سر 2 گھنٹے ڈیلے ہوا یہ ایگزام، اس کی کیا وجوہات تھی؟ اچھا یہ ڈیلے نہیں ہوا تھا بیسیکلی، میرا جو پہلا پریس ریلیز تھا اس میں نے اسٹوڈنٹس کو رپورٹنگ ٹائم لکھا تھا کہ 8:30 بجے آپ کو رپورٹنگ ٹائم، اس کی وضاحت یہ کی تھی کہ رپورٹنگ ٹائم وہ ہے جس پہ ہم بچوں کو اس ٹیسٹ کے وینیو کی گیٹ سے اندر آنے کی اجازت دیں گے۔ اب آپ خود سوچئے کہ 6268 بچے ایک سینٹر پہ کراچی کے تھے، اب 8:30 بجے کیو لگی ہوئی ہے روڈ کے باہر، اور میں ایک ایک کر کے ان بچوں کو نہ صرف ان کی شناخت کو ویریفائی کرا رہا ہوں، ان کی میٹل ڈیٹیکشن ہو رہی ہے، ان کی سگنل ڈیٹیکشن ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ بچہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو 6268 بچوں کو پاس آن کر کے اندر جا کے اس پنڈال کے اندر اپنی سیٹ تلاش کر کے بیٹھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے۔ دیٹ از نمبر 1۔ ٹیسٹ کا اسٹارٹنگ ٹائم ہم اس لیے نہیں دیتے سیبا ٹیسٹنگ سروس میں کہ ہمیں ایک ہی ٹائم پہ سندھ کے مختلف شہروں میں ہمیں ایک ہی ٹائم پہ وہ ٹیسٹ شروع کرانی ہوتی ہے، جس کا پرچہ اگر کہیں پر پہلے شروع ہو گیا، وہ پرچہ کسی نے فوٹو نکال لیا تو دوسرے سینٹر پہ وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو 8:30 بجے میرا رپورٹنگ ٹائم تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے وقت کے حساب سے تقریباً 30 منٹ لیٹ ہوا، مگر وہ 30 منٹ کا ڈیلے اس لیے ہوا کہ یہ پی ایم ڈی سی کا جو ٹیسٹ ہے اس میں میجارٹی تقریباً 70% ہماری بچیاں تھیں، اور بچیوں کا جو ہے وہ کسی کے پاس ہینڈ بیگ تھا، ان کی شناخت، اور کچھ بچے کچھ سینٹروں پر یہ تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایڈمٹ کارڈ کی سلپ کے ساتھ کوئی بھی ایک ڈاکومنٹ، اور وہ ڈاکومنٹ ہم نے ڈٹرمائن کر دیے تھے پہلے ہی پریس ریلیز میں ٹیلی ویژن چینلز کے، وہ لازمی لائیں کہ ہم آپ کے فوٹوگرافک ویریفیکیشن کر لیں۔ وہ بچے نہیں لائے۔ اب وہ بچے جب نہیں لائے اور بے فارم لے آئے تو بے فارم سے اس بچے کی شکل کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ایکچوئل وہی بچہ بیٹھ رہا ہے جو ہے۔ اور اسی طرح سے میں نے کچھ سینٹروں پہ کل امپرسونیشن کے کیسز بھی، جی سر 2 کیسز جی 2 کیسز کراچی میں این ای ڈی کے جو وینیو تھا ہمارا ٹیسٹ سینٹر کا، وہاں پر ڈیٹیکٹ ہوئے، اور ان بچوں کے خلاف کیونکہ میں نے اسٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا ہوا تھا جس میں ایف آئی اے بھی، اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی، اور ہم نے ان بچوں پہ جو بھی قانونی کارروائی تھی۔ ڈاکٹر آصف، ہماری امید یہی ہے کہ آپ لوگوں کی محنت نہ صرف آپ کی ٹیم کی بلکہ پورے پاکستان کی جتنی بھی ٹیمز ہیں ان کی محنت رنگ لائے، اور اس ایم ڈی کیٹ کے ایگزام کو بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہمارے بچے ادا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مستقبل سے جڑا ہوا یہ ایشو ہے بچوں کے مستقبل میں اس میں ایک آخری جملہ کہتا چلوں کہ اگر یہ ٹیسٹ اگلے 2 یا 3 سال متواتر میرٹ اور ٹرانسپیرنسی پہ ہوگا تو یہ جو مافیا ہے، جس کو مافیا کا نام دیا گیا ہے، اب وہ کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو غریب بچوں کو ان سے پیسے ہتھیانے کے لیے ان کو اپروچ کرتے ہیں اور والدین ان کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ ختم ہونا چاہیے، اور اگر یہ ذمہ داری سکھر آئی بی اے کو اگر دی گئی تو میں واضح کر دوں ان مافیا کو کہ دور چلے جاؤ۔ زبردست، تھینک یو ڈاکٹر آصف، آپ کا بہت بہت شکریہ۔